تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گاندھی جی، ٹھیک ہے نا بچوں۔ آج ہم گاندھی جی کے بارے میں پڑھیں گے۔ گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا۔ والد کا نام کرم چند تھا، اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی پڑا، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ گاندھی جی کا اصلی نام کیا تھا؟ موہن داس، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے پتا جی کا باپ کا نام کیا تھا؟ والد یعنی کہ ان کے باپ کا نام تھا کرم چند، اسی لیے ان کا نام کیا پڑا؟ موہن داس کرم چند گاندھی۔ آپ 2 اکتوبر 1869 عیسوی میں گجرات کے گاؤں پور بندر میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پور بندر میں ہی حاصل کی، بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے پور بندر میں ہی تعلیم حاصل کی ہوگی، بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ یہ انگلستان۔ وہاں بیرسٹری پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر آئے، یعنی کہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ بیرسٹری پاس۔ وکالت کا پیشہ، یہ وکالت کی ڈگری کی ہوگی وہاں پہ انہوں نے، اور پھر وکالت کی ڈگری کر کے واپس آئے۔ وکالت کا پیشہ اختیار کیا، انہوں نے کیا کیا؟ وکالت کا پیشہ، بیرسٹر کو وکالت۔ لیکن کچھ مدت کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ گئے۔ پھر کہاں گئے وہ؟ جنوبی افریقہ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ افریقہ، جہاں وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پر امن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کیا کیا؟ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف اس نے ستیہ گرہ، ٹھیک ہے نا، ستیہ گرہ اپنایا۔ اس دوران انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کو کافی مشکلات آئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن انہیں ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ انسان دوستی کی اسی جدوجہد کے لیے وہ مشہور ہوئے، جو ان نے یہ جدوجہد کی، اس جدوجہد کے لیے وہ کافی مشہور ہو گئے۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ جب انہوں نے جنوبی افریقہ پر جب واپسی آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ہندوستان کی سیاست پر سرگرم ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں۔ انہوں نے جو انگریزوں کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ آزادی کے لیے انہوں نے بڑا حصہ لے لیا، کیونکہ جو ہمارا ملک تھا وہ پہلے انگریزوں کا غلام تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی نے مہاتما گاندھی جی نے اسی لیے کیا کیا؟ جدوجہد کیا، تو انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے اپنے ملک کو، ٹھیک ہے نا۔ 1942، ٹھیک ہے نا، عیسوی میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہندوستان چھوڑ تحریک شروع کی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انگریزوں کو کہا کہ ہندوستان چھوڑ دو، آپ واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ عوام نے آزادی کے نغمے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی، جو عام تھے، لوگ تھے، انہوں نے اس کے ساتھ آزادی میں کیا کیا؟ جدوجہد کی، اس کے ساتھ لڑے چلے، ٹھیک ہے نا۔ بلا آخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ 1947 عیسوی میں کیا ہوا؟ ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کی ہے، یعنی کہ گاندھی جی نے کیا کیا؟ سادہ زندگی بسر کی، ٹھیک ہے نا۔ یہی شان بان کے ساتھ نہیں رہے، انہوں نے اپنی سادگی میں اپنی زندگی کو بتایا ہے۔ وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے، یعنی کہ وہ انسانوں کے اچھے لیڈر تھے، ٹھیک ہے نا، بہت اچھے لیڈر تھے۔ وہ فرقی پرستی کے ناسور کے خلاف تھے، ان کو یہ فرقی، یہ چالاکی، شیطانی ان کو پسند نہیں تھی، اس کے خلاف تھے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے بچوں، تنگ نظریہ، فرقی پرستی کس کیا کہتے ہیں؟ تنگ نظریہ، ان کو یہ تنگ نظریہ والے انسان پسند نہیں تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہی بائی بائی ان کی خاص تعلیم تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہ آپس میں کیا ہے؟ بائی بائی، یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپس میں بائی بائی ہی رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنا سکھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپس میں آپ بھائی چارہ، بھائی بندھو بن کر رہو، ٹھیک ہے نا، یہی سکھایا تھا۔ گاندھی جی رنگ و نسل، ذات پات اور بھید بھاؤ کے سخت
مخالف تھے. جو گاندھی جی تھے ان کو کیا تھا، بھید بھاؤ، ذات پات، ضد پرست ان کو پسند نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، اس کے بہت سخت خلاف تھے. ان کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہو گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا. جب گاؤں خوشحال ہوگا تو ملک بھی، ہمارا جو دیش ہے یہ بھی خوشحال ہوگا. اسی لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا، یعنی کہ گھریلو چیزیں بنانے میں انہوں نے زور دیا. چرخی کو انہوں نے بڑا رواج دیا. وہ خود بھی چرخی پر سوت کاٹتے تھے. یعنی کہ یہ جو کیا تھے، انہوں نے بولا کہ ہم کیوں اب باہر سے منگوائیں گے، ہم کیوں انگریزوں کے غلام رہیں گے، ہم اپنا جو ہے اپنے حساب سے بنائیں گے گھریلو دستکاری چیز. ٹھیک ہے نا، اس پر زور دیں گے. ٹھیک ہے نا، اپنی ہاتھوں کی چیزیں، دستکاری ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے چیز بنائیں گے. انہوں نے اس پر زور دیا. چرخی پر انہوں نے پھر کیا کیا، سوت بنایا، کپڑے بنائے. ٹھیک ہے نا، تو سویٹریں بنائی. یعنی کہ پھر انہوں نے لوگوں کو یہی سکھایا. کپڑے، سویٹریں جو بھی ہم پہنتے تھے. 30 جنوری 1948 عیسوی میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے. نتھو رام گوڈسے نے ہی مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہتیا کی ہے، کیونکہ جب وہ اپنی عبادت کی تیاری کر رہے تھے. اس طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا. یعنی کہ جو یہ ہمارا ملک تھا کھو دیا ہم نے، محروم ہونا ہو گیا کہ ہم نے اس مہاتما گاندھی جی کو اس ٹائم کھو دیا جب نتھو رام گوڈسے نے ان کو گولی مار دی. تو ایسا نیتا ہم نے کھو دیا. تو یہ تھی پیارے بچوں مہاتما گاندھی کی سٹوری، جس کو کہتے ہیں گاندھی جی. ٹھیک ہے نا، اور جس کو پیار سے سارے بابو کہہ کر بلاتے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا گاندھی جی. تو کل ہم اس کے کوشچن آنسر پڑھیں گے، اس کے آگے کا یہ پڑھیں گے، اس میں کوشچن آنسر الفاظ معنی اور پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے پیارے بچوں، گڈ بائے.